بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لگتا ہے کہ ہمارے چینل کی پکار سعودی حکومت تک پہنچ گئی۔ بیسیکلی ناظرین، جو ہمارے چینل کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پرانے مدینہ المنورہ کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے۔ میں حیران ہو گیا دیکھ کے کہ سعودی عرب میں جو نئے پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں وہ ایگزیکٹ ایسے ہی ہیں۔ ناظرین، سنتے جائیے اور حیران بھی ہوتے جائیے اور خوش بھی ہوتے جائیے۔ حیرانگی اور خوشی کس سینس میں غور کیجئے۔ ناظرین، اب جب آپ داخل ہوں گے مسجد قباء میں، جو کہ بیسیکلی سمجھا جاتا ہے کہ مدینہ المنورہ کا دروازہ ہی سمجھیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو پہلے کچھ دن جو ہے وہ مسجد قباء میں قیام فرمایا، اور وہاں پر مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، جو کہ اسلام کی پہلی مسجد جس کی تعریف اللہ رب العزت نے کی۔ تو ناظرین، آج آپ کو وہاں پر وہی ماحول ملے گا، یعنی اس ماحول کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جو خوشی کا اظہار کیا گیا تھا۔ اب جب سیاح یا زائرین جب وہ جاتے ہیں اور مسجد قباء کی طرف داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے کھجوروں کے تنوں سے بڑے بڑے جو ہے وہ ہٹس بنائی ہوئی ہیں، اور وہاں پر مختلف آپ کو شاپس ملیں گی، دکانیں ملیں گی، اور آپ کو ویلکم کیا جائے گا۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ ایک ایسے دور پہ پہنچ گئے ہیں جو 1400 سال پہلے کا ایگزیکٹ ہے، کہ اچانک جیسے ہی زائرین کا ایک جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک بڑا ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک گروپ آ رہا ہے، تو وہ آواز لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں، اور ان کا استقبال کرو، وہ آ گئے ہیں۔ وہ آپ کی طرف نہیں دیکھیں گے، کسی اور طرف دیکھ کر، یعنی ورچولی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہہ رہے ہوں گے کہ رسول اللہ آ گئے ہیں، ان کا استقبال کرو۔ تو پھر وہاں پر وہ سارے مل کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جن میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی کھڑی کی ہوئی ہیں سفید لباس میں، مختلف لباس چینج ہوتی رہتے ہیں ان کے۔ تو وہ پھر یہ سب لوگ وہی کہتے ہیں جو اس وقت کے مدینہ المنورہ نے جو ہے وہ کہا تھا، کیا تھا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ تو اس طریقے سے آپ کو اتنا اچھا لگے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، اب جب آپ جیسے جیسے گزرتے جائیں گے تو آپ کو ایک دکان نظر آئے گی جہاں پر ایک خاتون کھڑی ہوگی 1400 سال کے پرانے لباس میں۔ وہ کہے گی کہ میں تو عطر بیچ رہی ہوں، میں بخور بیچ رہی ہوں، میں خوشبوئیں بیچ رہی ہوں۔ انداز آپ کو اتنا پیارا لگے گا۔ جیسے ہی آگے جائیں گے تو آپ کو ایک بندہ نظر آئے گا پرانے 1400 سال پرانے عربی لباس میں، اسی طرح کی عربی بولتے ہوئے، اور وہ کہے گا کہ میرے پاس مٹی کے برتن ہیں، بڑے خوبصورت یہ برتن ہیں، بڑے مضبوط یہ برتن ہیں، ان میں کھایا کرو، ان میں پیا کرو۔ اور اس طریقے سے جو آپ گزرتے جائیں گے تو آپ کو 1400 سال کا ماحول ملتا جائے گا۔ ناظرین، میں پچھلے 3 سال سے اس چینل پہ ایک ہی بات کرتا رہا تھا کہ سعودی عربیہ امریکہ سے، یو کے سے، انڈیا سے بلا بلا کے ناچنے گانے والوں کو، لوگوں کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ساری دنیا کی بھی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ لوگوں نے الزامات بھی دیے کہ غلط ہو رہا تھا نا، اتنی مطلب پاک زمین ہے۔ تو ناظرین، اب کیا ہوا کہ اب انہوں نے ایک مشن شروع کر دیا ہے جس میں اس طرح کا ماحول بنا کے پورے 1400 سال کا جو ہے وہ ایک دکھاتے ہیں کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں آ گئے ہیں، مدینہ المنورہ آ گئے ہیں۔ اہلاً و سہلاً فی مدینہ المنورہ، فی مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور 2 دن پہلے
ایک افتتاح ہوا ہے زبردست قسم کا، ایک بہت بڑے میوزیم کا افتتاح ہوا ہے، اور اس کا جو افتتاح ہے مدینہ المنورہ کے گورنر نے کیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس میوزیم کے اندر مسجد نبی کا مطلب ایک پورا حصہ بنایا گیا ہے۔ پہلے تو ویڈیو بناتے تھے نا، تو اس کا ایک حصہ بنایا گیا ہے جس میں پلر لگائے گئے ہیں کھجوروں کے پتے کا چھت بنایا گیا ہے، ممبر شریف بنایا گیا ہے اسی قسم کا ہی، اور پھر برتن بھی دکھائے گئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک یعنی حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی بنایا گیا ہے، وہ بھی دکھاتے ہیں کہ وہاں سے آپ سارا گھوم پھر کے آتے ہو، اور یقین کریں کہ پورا اس ماحول کو ڈھالنے کی بات کی گئی ہے۔ پھر غار حرا بھی بنایا گیا ہے، غار ثور بھی بنایا گیا ہے، اور پتھر آرٹیفیشل پتھر لگا کے ان کے اندر LCD TV لگائے گئے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اس اندر سے یہ غار ایسے ہے، اندر سے غار ایسے ہیں۔ بیسیکلی یہ لوگ ڈیجیٹل کے دیوانے ہیں، اسی لیے پورے سعودی عربیہ کو یہ ڈیجیٹائز کرنا چاہتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں یعنی خانہ کعبہ میں روبوٹ پانی دے رہے ہیں، مدینہ المنورہ میں روبوٹ دے رہے ہیں۔ نو، جو روحانیت، جو لطف انسان کے ایک چہرے پہ آتا ہے، میں روبوٹ کو دیکھ کے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔ مجھے خوشی ایسے ہی ہوگی کہ جیسے انہوں نے لباس جو ہے وہ پہنایا ہے 1400 سال پہلے کا، اور جب وہ میرے سامنے آ کے میرے مشکیزے میں سے مجھے آ کے پانی ڈال کے دے تو وہ مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے ہمارا مشن، ہم تو پرانے مدینہ کو ہر وقت اس میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نئی چیز مل جائے، اور ہم تو پرانے مدینہ میں ہی کھوئے رہتے ہیں جو آج سے 100 سال پہلے کا تھا۔ کاش کہ ان لوگوں کو، سعودی عربیہ والوں کو یہ عقل آ جاتی، اور کیا کرتے، پرانے مدینہ کے جو زیارات تھی ان کو یہ ختم نہ کرتے۔ جیسے بئر خاتم ہو گیا، مکہ المکرمہ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر مبارک ہو گیا، کاش کہ یہ اس وقت یہ نہ کرتے۔ ان کے باس میں ہوتا تو کب کا یہ کیا کر چکے ہوتے، آپ کو گنبد خضرا بھی نظر نہ آتا جو یہ کرنے والے تھے۔ اس کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا میری کیا اوقات کہ کس نے ان کو روکا اور ہوا کیا تھا جب انہوں نے تمام مزار گرائے تھے جنت البقیع سے، تو اور آگے یہ کیا کرنے والے تھے۔ اب شاید ان کو عقل آ گئی ہے، یا یہ بھی ایک وقتی ہے، لیکن اچھا ہے، اچھا لگا۔ اسی طریقے سے غزوہ خندق میں بھی ان کو چاہیے تھا کہ جیسے جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر خیمے بنائے نا، خندق کھود کے دکھا دے، یہ خندق کھودی ہوئی ہے، کیا جاتا ہے، ایک ایریے کو مختص کر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جگہ جگہ پر سپر مارکیٹیں، بڑے بڑے گھر، محلات، نہیں نا، مدینہ المنورہ میرے نبی کا شہر ہے، اس کو نبی کا شہر رہے تھے۔ ڈیجیٹل چیزوں کا وہاں پر کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، وہ جتنا پرانا ہوگا وہ اتنا ہی اوریجنل لگے گا، اتنی ہی اس میں روحانیت آئے گی۔ تو اب جب مدینہ آپ لوگ جائیں گے تو آپ کو یقیناً پہلے سے زیادہ مزہ آئے گا۔ تو کوشش کیجئے گا کہ جب آپ وہاں پر جائیں تو وہ روحانیت ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو سب کچھ پہلے پڑھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، پھر روحانیت آئے گی، وہ والی، وہ مزہ آئے گا، وہ لطف آئے گا جو مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا چاہیے۔ آپ کو مسجد نبی کا پورا علم ہو، کہاں تک تھی، کس جگہ تھی، کس جگہ پر کیا تھا، ہاں جی، ایک ایک چیز کا علم ہو، تمام زیارات کے سٹوری معلوم ہو، ان کے قصے معلوم ہو کہ یہاں پر کیا کیا ہوا تھا، تو پھر مزہ آتا ہے۔ ورنہ تو آپ سب کے لیے وہ پتھر ہیں اور ماربل ہیں اگر سٹوریز معلوم نہ ہو تو، اور جب سٹوریز معلوم ہو تو وہ کہتے ہیں جی کہ لپٹ جائے بندہ ان دیواروں سے بھی، جن دیواروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوا ہو یا دیکھا ہو، خواہ وہ پہاڑ ہیں یا دیواریں ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔